امریکہ میں ہر ہفتے ہزاروں امیگرینٹ کے اپلیکیشن، چاہے وہ واوا کے ہیں، یو ویزا ہے، ٹی ویزا ہے، او ویزا ہے، B1 B2 ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ کیوں ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ کیوں ڈینائی ہوتے ہیں؟ کس کی غلطی ہے؟ غلطی آپ کی ہے، جو فل اپ کرتے ہیں ان کی غلطی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام غلطیاں بتاتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میرے ایجنٹ نے کیا تھا یا میرے وکیل نے کیا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ فارم بتا دوں جو امیگرینٹس 95% امیگرینٹ کا ان سے واسطہ ہے، جس فارم سے وہ 5% فارم جو ہیں وہ ان کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ فارم ہیں جو خاص ریزن، مطلب کوئی جو ہے اڈاپشن کے فارم ہے اور چیزیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لیکن 95% وہ فارم ہے جو ہر امیگرینٹ کو ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ نمبر 1 ہے I-130 پٹیشن، جو اگر شادی کرتے ہیں آپ کا اسپاؤز آپ کے لیے فل اپ کرتا ہے، یا اگر آپ نے شادی کی ہے، آپ کے اسپاؤز ملک سے باہر ہیں یا امریکہ کے اندر ہیں، آپ 130 پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی جو کو اسپانسر کرتے ہیں یا آپ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں I-130 پٹیشن میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا ہے I-485، جس میں ایڈجسٹمنٹ کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اگر آپ امریکہ میں آئے ہیں B1 B2 ویزے پہ، اسٹوڈنٹ ویزے پہ، کسی اور ویزے پہ، یا آپ کو کام مل گیا ہے اور آپ نے شادی کر لیے، تو آپ اپنے سٹیٹس کو چینج کرتے ہیں کہ میں آیا تو اس ویزے پہ تھا لیکن ابھی میں گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، تو وہ I-485 پہ ہوتا ہے، جس کے لیے انہوں نے کافی کنڈیشن چینج کی ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ یا تو آپ کو ملک سے باہر جانا پڑے گا یا آپ کو امریکہ کے اندر ہی اس میں ایڈجسٹمنٹ کا سٹیٹس کرنا پڑے گا، وہ ہوتا ہے I-485۔ پھر ہے I-589، یہ اسالم کا فارم ہے جو لوگ آ کے فل اپ کرتے ہیں، اور کافی لمبا فارم ہے، اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا کیا غلطیاں آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ پھر ہے I-751، ریموول آف کنڈیشنز، آپ نے شادی کر لی ہے اور آپ کو 2 سال کا ٹیمپریری کارڈ مل گیا ہے، اب 3 مہینے پہلے جو کارڈ ایکسپائر ہو جائے آپ نے I-751 اپلائی کرنا ہے، تاکہ آپ کے وہ کنڈیشن تو 2 سال کا وہ ریموو ہو جائے اور آپ کو 10 سال کا گرین کارڈ مل جائے۔ پھر ہے N-400، جو اگر آپ نیشنلائزیشن کے لیے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ N-400 فارم ہوتا ہے۔ پھر ہے جی I-765، جو امپلائمنٹ آتھورائزیشن، اس کو ورک پرمٹ بھی بولتے ہیں۔ آپ نے آ کے کسی چیز کے لیے اپلائی کر دی اور وہ کسی ویزے کے لیے وہ اپروو ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک آپ کو گرین کارڈ نہیں ملا یا وہ پروسیس میں، اور آپ نے امپلائمنٹ کرنی ہے اس کے لیے، آپ نے ورک پرمٹ کے لیے، تو آپ کو فارم 765 سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اور پھر ہے فارم I-131، جو ٹریول ڈاکومنٹ ہے۔ اکثر لوگ یا تو ٹریول ڈاکومنٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، ان کے پاس گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ 6 مہینے سے زیادہ رہتے ہیں، تو خاص وجہ ہوتی ہے، تو وہ 751 کو I-131 کو اپلائی کر لیتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ آنے کی اجازت ہو، جو گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو آپ ٹریول ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں، یہ CBP آفیسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، واپس آتے ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یا آپ نے کسی اسالم یا کسی اور چیز کے اپروو کیے، جو اپلائی کیا جو اپروو ہو چکا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ میں اس وقت گرین کارڈ نہیں ہے، تو آپ کی ایمرجنسی باہر جا رہے ہیں، تو پھر آپ 131 فارم کو سبمٹ کرتے ہیں، ٹریول ڈاکومنٹ، کہ مجھے واپس آنے کی اجازت ملے، جس کی پھر گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ CBP آفیسر ایئرپورٹ کو آپ کو ڈینائی کر سکتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فارم استعمال ہی نہیں کریں بالکل۔ اچھا، ابھی غلطی کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا کیس ریجیکٹ کیوں ہو گیا؟ آپ نے صحیح فارم فل اپ کیے، کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ کیوں ہوا ریجیکٹ؟ جب بھی امیگریشن آفیسر آپ کے فائل کو اوپن کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فارم کس نے، ایجنٹ کون تھا، وکیل تھا یا کوئی ان آتھورائز پرسن تھا، اللیگل آدمی جس نے اس کو فل اپ کیا ہے، نہیں، وہ سب سے پہلے جا کے آپ کے سگنیچر کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے سائن کیا ہے نہیں۔ آپ نے کوئی غلطی کی ہو، آپ اسے کہیں جی میں نے فارم فل اپ نہیں کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا، غلطی کی ہو، کہ نہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سائن کرنے سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک پیراگراف ہے کہ آپ جس چیز پہ سائن کرتے ہو آپ کو نالج ہے اس کا، اور آپ یہاں پہ قسم کھاتے ہو کہ صحیح ہے، حقیقت ہے، ٹرو ہے، غلط نہیں ہے، آپ نے اس کو سائن کر دیا ہے، تو ابھی آپ کا پرابلم ہے، آپ کیوں سائن کیا اس کو؟ نمبر 1،
کیا آپ نے اس میں صحیح ڈیٹ ڈالیں جب آپ امریکہ آئے تھے؟ آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے تھے، آپ کو I-94 ایشو ہو گیا تھا، آپ وہ بھول گئے، وہ ڈیٹ آپ نے غلط ڈالی ہوگی، وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے امپلائمنٹ کی امریکہ میں جو آپ کو فل اپ کرنی تھی، یا تو آپ اسے فل اپ نہیں کر رہے اس کو ڈر کے مارے کہ بھئی میں نے غلط کام کیا ہے یا میں نے ایلیگل کام کیا ہے، یا آپ وہاں اگر آپ کو پاس ورک پرمٹ تھا، آپ نے لیگل کام کیے لیکن آپ نے اس میں ڈیٹ غلط ڈالی۔ یاد رکھیں کہ امیگرینٹ کے پاس آپ کے تمام ڈیٹس ہوتی ہیں، آپ ان کو غلط ڈال نہیں سکتے، صحیح طریقے سے آپ ڈالیں گے۔ پھر آپ کی ہے جو اپنی میرج جو کیا تھا جس ڈیٹ پہ کیا تھا، آپ ڈیٹ کو بھول گئے ہیں، 1-2 دن ادھر ادھر ہو گیا، دیٹس اے ویری بگ مسٹیک۔ آپ نے ایڈریس کی ہسٹری غلط بتائی ہے، کہاں پہ رہے تھے، کب تک رہتے ہیں، دیکھیں وہ آپ کو 5 یا 7 سال کی ہسٹری مانگتے ہیں یا 3 سال کی ہسٹری مانگتے ہیں، اور آپ سے ڈیٹ مانگتے ہیں کہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک آپ وہاں پہ رہے تھے۔ تو اگر وہ آپ کو اس کا اصل ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن منتھ یاد ہے، وہ آپ نے ڈال دیا ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ میں جون کے مہینے میں موو ہوا تھا لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ 15 جون تھا یا 16 جون تھا، 17 جون تھا، وہ ایکسکیوزیبل ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے منتھ غلط نہیں ڈالنا، اور بیچ میں بریک نہیں کرنی کہ 1-2-3 منٹ کا بریک ہو گیا، پھر پوچھیے وہ 2-3 مہینے آپ کہاں تھے، تو وہ بریک آپ نے نہیں کرنی۔ اور آپ نے اگر کوئی وائلیشن کی ہے امیگریشن کی جو بھی ہے، جو چاہے وہ ڈپورٹیبل ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہ لکھنی پڑے گی، آپ نے نہیں لکھا تو وہ مس ریپرزنٹیشن ہو جائیں گی۔ اور آپ نے اگر اسپیشلی اسائلم کے لیے کچھ ایسے فیکٹس ہیں جس پہ آپ اسائلم کو بیس کرتے ہیں، آپ نے وہ فیکٹس یا اس کے ڈیٹس یا ان کو جو ہے وہ بڑے ویک ہے، غلط ہیں، تو اس پہ وہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ کو کانسیکوینسز کیا ہوں گی، آپ کو کیا پنشمنٹ وہاں مل سکتی ہے۔ نمبر 1، آپ کا کیس ڈینائی ہو سکتا ہے، آپ کو وہ ریکویسٹ فار ایویڈنس کہہ دیں گے کہ ریکویسٹ فار ایویڈنس، کوئی ایکسٹرا فارم بھجوا دیں، کوئی ایکسٹرا ایویڈنس بھجوا دیں تاکہ آپ کیس کو ہم یہاں پہ اور اس کو ہم پروسیس کریں۔ یا آپ کا انٹرویو کا ڈیٹ بہت لمبا ہو جائے گا، لوگ مجھے کال کرتے ہیں میرے لاش کہ جی میں نے اپلیکیشن دی ہے 3 سال ہو گئے کہ انٹرویو نہیں ہوا۔ بھائی آپ نے کچھ نہ کچھ فارم میں لکھا ہوا ہے جس کو وہ اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا انٹرویو جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، یا آپ کو مس ریپرزنٹیشن پہ آپ کو پورے کا پورے فارم آپ کا بالکل وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اب کیا کریں، آپ کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ یہ تمام ڈاکومنٹ جو آپ کے لیے کوئی بھی فل اپ کرتا ہے، خود فل اپ کرتے ہیں، وکیل فل اپ کرتے ہیں، ایجنٹ فل اپ کرتے ہیں، آپ نے ان ڈاکومنٹ کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں جس پہ آپ سائن کر رہے ہیں، کیا انہوں نے وہی چیز لکھی ہے جو آپ نے ان کو بتایا ہے، یا انہوں نے آپ کے ساتھ ہیلپ کی ہے وکیل نے اور آپ سے کہہ دیا کہ جی یہ آنسر نہیں، یہ آنسر آپ ڈال دیں، دوسرا آنسر ڈال دیں، آپ نے وہ آنسر ڈال دیا ہے، آپ نے اس پہ سائن کیا ہے، جہاں پہ انیشل کرنا تھا آپ نے کیا ہے، یہ پہلے چیک کریں۔ دوسری، آپ ان کی کاپیوں کو رکھ لیں، اپنے ساتھ کاپی بنائیں رکھیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اگر یہ آنسر آپ کا نہیں تھا اور آپ کے وکیل نے آپ سے ہیلپ کی ہے کیونکہ وہ لیگل آدمی ہے، اس نے کہہ دیا کہ جی اس طریقے سے نہیں بلکہ یہ آنسر کر دیں جو اس کو حق ہے، اس کو جو لیگلی اس کو اجازت ہے کہ آپ کو ایڈوائز کر دے، اور آپ نے وہ کر دیا ہے، تو کیا آپ کے پاس کاپی ہے اس کی جس کو آپ جب انٹرویو کا ٹائم آتا ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں اور آپ وہی جواب دے دیں جو آپ نے اس میں لکھا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہو، اور انٹرویو سے پہلے اگر آپ انہیں بلا دیں انٹرویو سے پہلے آپ تمام ڈیٹس کو یاد رکھیں کہ آپ نے کیا لکھا ہوا تھا، وہی جواب دیں گے تو آپ انٹرویو میں ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زکریہ ٹریولز کو، youtube.com سے ٹریول کو، تاکہ جو نئی انفارمیشن آتی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔